إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے. تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. لائق احترام محترم معزز سامعین، انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ضرورتوں کا ایک سلسلہ اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. یعنی ابھی انسان دنیا میں نہیں آتا کہ اس کی ضرورتیں دنیا میں پہلے آ جاتی ہیں. والدین کو بچے کے دنیا سے آنے سے پہلے اس کے کئی معاملات کو دیکھنا پڑ جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، تو اس کی ضروریات اس کے سامنے ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی تکمیل کے ذرائع بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے ایسے انسان کو نہیں چھوڑ دیا، اس کو پیدا کیا ہے تو اس کی ضروریات کی تکمیل کا بھی اللہ نے پورا بندوبست کیا ہے. اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور یہ خواہش ہر بندے کے اندر پائی جاتی ہے کہ میں جو محنت کروں میری محنت سے زیادہ مجھے صلہ مل جائے، جو کوشش کروں اس سے زیادہ مجھے معاوضہ مل جائے. یعنی مجھے محنت تھوڑی کرنی پڑے، اس کا صلہ مجھے زیادہ مل جائے. اور اس کو کہتے ہیں برکت، کہ انسان تھوڑا کام کرے اس کو زیادہ صلہ مل جائے، اور جو ملے وہ پھر ہمیشہ رہے. ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے 1,00,000 روپیہ کمایا تو وہ لاکھ ہی اس کے پاس رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تسلسل اس کا برقرار رہے جو اس کی خوشحالی والا تھا. خوشحالی آئی، وہ خوشحالی برقرار رہی آخر تک. یہ ہوتی ہے برکت. تو برکت ہر بندہ چاہتا ہے اپنے سارے معاملات میں، اور خاص طور پہ رزق میں برکت ہمیں بڑی چاہیے ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے. رزق کی برکت بہت بڑی چیز ہے. برکت کا جو معنی ہے وہ کسی بھی چیز میں اس کی کوئی خوبی، اس کی صلاحیت، اس کی اچھائی جو برقرار رہے، جم جائے، مضبوط ہو جائے، اسے برکت کہتے ہیں. برکہ کہتے ہیں ایسے حوض کو جس میں پانی ٹھہرتا ہے. عربی کے اندر برکتن، حوض کے اندر پانی ٹھہر جاتا ہے نا، وہ کہیں جاتا نہیں ہے. اس کی دیواریں ہوتی ہیں، پانی وہاں جم گیا، ٹھہر گیا،
اب وہ کسی اور جگہ نہیں نکل سکتا، اس لیے اس کو برکہ کہا جاتا ہے۔ نعمت اگر انسان کو مل جائے، وہ مال ہے، کچھ بھی ہے، وہ اس کے پاس موجود رہے، ثابت رہے، ختم نہ ہو، زائل نہ ہو، اس سے چھین نہ جائے، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ جو اونٹ ہوتا ہے اس کے سینے کو بھی برکن کہا جاتا ہے، چونکہ اونٹ اپنا سینہ زمین پہ ٹکا کے بیٹھتا ہے، جیسے اس کا سینہ ٹک جاتا ہے نا، انسان کی جو بھی خوشحالی ہے وہ ٹک جائے، یہ برکت ہوتی ہے۔ تو برکت بالکل انسان کو چاہیے، اور رزق میں برکت تو ضرور چاہیے۔ اور آج ہم مختصر اس بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے، رزق میں برکت کا فائدہ کیا ہے، اور رزق اگر حرام ہو جائے تو اس کا نقصان کیا ہے۔ رزق ہر بندے کی ضرورت ہے، مال کمانا ہر بندے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ یہ کہے جی میں تو دنیا سے بالکل ہی کٹ گیا ہوں، مجھے مال نہیں چاہیے، تو وہ بندہ جھوٹا ہے۔ جو بندہ کہے جی پیسے پوسے کی بات نہیں ہوتی، یہ جھوٹ انسان بولتا ہے، ہوتی ہے، پیسہ چاہیے انسان کو، کوئی بھی ہے، امیر غریب، اس کو پیسہ چاہیے، لیکن رزق برکت والا اگر مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حرام اور حلال کی تمیز لازم کرنی ہے، اگر نہ کی عقیدے کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے حرام مال۔ اگر انسان سمجھے نا کوئی بات نہیں، آنا چاہیے، مال کمانا ہے نا، جہاں سے مرضی آئے، تو اس کے عمل اور علم ساری چیزوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، حرام کمائی اگر وہ کرنے والا ہے۔ اس لیے اس بات کو ضرور سمجھیے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ کچھ چیزیں آپ کو ابھی سمجھانی ہیں۔ یہ آیت میں اللہ نے دو چیزوں کو جوڑا ہے، ایک تو یہ کہا کہ حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، اور ساتھ کہا شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ کہ شیطان کی پیروی حرام کھانے میں ہی ہے بس۔ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ بھی شیطان کی پیروی ہے، ایک شخص روزہ نہیں رکھتا یہ بھی شیطان کی پیروی ہے، کوئی بھی برائی کی جائے تو وہ شیطان کی پیروی میں آتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم نے حلال کھانا ہے اور شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ یعنی رزق حلال کو، عقل حلال کو شیطان کی پیروی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یعنی اگر حلال کھاؤ گے تو شیطان کی پیروی نہیں ہوگی، اگر حرام کھاؤ گے تو شیطان کی پیروی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان کسی بات پہ اتنا حریص نہیں ہوتا جتنا وہ اس بات پہ حریص ہوتا ہے کہ انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایک بندہ نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، سب کچھ کرنے والا ہے، تمام عبادات کا اہتمام کرتا ہے، لیکن وہ حرام کھاتا ہے، اس کی باتوں کا فائدہ ہی نہیں۔ شیطان کو اور کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے اس کا پیٹ حرام سے بھر دو، اس کو عبادت میں لگائے رکھو، عبادت کرے وہ ضائع ہو جائے۔ یہ تو زیادہ وبال ہے نا۔ ایک بندہ کام ہی نہیں کرتا، ایک محنت کرے، مزدوری کرے، شام کو اس کو کوئی آپ کو کچھ نہیں ملے گا، زیادہ نقصان تو اس کو ہوا۔ ایک بندے کی دیہڑی نہیں لگی، وہ کہتا نہیں مجھے میری دیہڑی نہیں لگی، مجھے مزدوری نہیں ملی، بات ختم۔ ایک بندہ پوری دیہڑی، پورا دن مزدوری کرتا رہا، کھپتا رہا، اس نے مشقت برداشت کی، لیکن شام کو یہ کہا جائے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، یہ تو محروم ہو گیا۔ تو شیطان حریص ہے اس بات پہ کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل کر دو۔ اور امام ابو عبداللہ الباجی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 5 چیزیں عمل کے قبول ہونے کی شرائط میں ہیں۔ 5 چیزیں اگر ہوں گی تو عمل قبول ہوگا، ورنہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ ایمان نہیں ہے تو کچھ عمل کا فائدہ ہی نہیں۔ ایمان تو لازم ہے نا، اگر ایمان ہی نہیں پھر جو مرضی کرتا رہے انسان، فائدہ نہیں۔ دوسرا معرفت الحق، اس کو پتہ ہونا چاہیے چیز صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حرام کیا، حلال کیا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کوئی بھی عمل کرے گا، اس کے نزدیک تو سارے عمل ٹھیک ہو جائیں گے، غلط کو ٹھیک کہتا رہے گا اور ٹھیک کو غلط کہتا رہے گا، یہ چیز بھی لازم ہے۔ تیسری بات اخلاص، نیت اگر خالص نہیں ہے، عمل کسی بندے کے لیے اس نے کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، عمل قبول نہیں ہے، اللہ کی رضا اس میں شامل ہو۔ چوتھی بات سنت کے مطابق۔ یہ 4 باتیں آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی۔
دیکھیں کتنی بڑی باتیں ہیں. عمل اس نے کیا تو سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ وہ ایمان والا مسلمان ہے. دوسرے نمبر پہ اس کو پتا بھی تھا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا، حرام کا، سب کچھ اس نے جان لیا. تیسری بات، اس کی نیت بھی بالکل صحیح تھی. چوتھی چیز، اس کا عمل بھی سنت کے مطابق تھا. وہ کہتے پانچویں چیز ہے اکل حلال. اگر وہ حلال کھانے والا ہے تو اس کا عمل قبول ہے، ورنہ پہلی چار چیزیں موجود بھی ہوں اور یہ حرام کھانے والا ہو تو اس کا عمل قبول ہی نہیں ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. اگر حرام کا لقمہ پیٹ پہ چلا گیا، آپ کے عمل میں ہر طرح کی خوبصورتی پائی جاتی ہے، ہر طرح کی شرط پوری کی جاتی ہے، صرف پیٹ میں حرام چلا گیا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک آدمی یطیل السفر، لمبا سفر کر کے جائے، کسی گھر کی طرف نہیں یا کسی عام مسجد کی طرف نہیں، بیت اللہ کی طرف جائے. سنیے گا، سمجھنے والی بات ہے. بیت اللہ کی طرف جائے، اشعث اغبرا، اس کے بال پرا گندا ہو جاتے ہیں، اس کے پاؤں دھول میں اٹ جاتے ہیں، اس کا چہرہ مٹی میں دھول میں اٹ جاتا ہے، پریشان ہے. اس نے گھر کو چھوڑا، ایک ہجرت اس نے کی ہے، اس نے مال بھی لگایا، اس نے وقت بھی لگایا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا بھی ہے. یہ گھر سے نکل کے کہاں پہنچا؟ بیت اللہ پہنچا ہے. اس نے سمندر کے سفر کو برداشت کیا ہے. یہ کبھی جہاز پہ بیٹھ کے گیا، کبھی یہ کس کشتی پہ بیٹھ کے گیا، اس نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں. یمد یدیہ، یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے. کتنا لمبا سفر کیا ہے اس نے، کتنا بڑا کام کیا ہے، اور رب کے گھر میں پہنچا ہے جہاں جو بھی مانگو مراد پوری ہو جاتی ہے. کوئی عام مسجد نہیں ہے، بیت اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرنا رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے. ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، وملبسہ حرام. فرمایا اس کا لباس بھی حرام کا، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا. وغذی بالحرام، اس کی پرورش حرام سے ہوتی ہے. انا یستجاب لذالک، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک بندے نے سب کچھ کیا ہے لیکن حرام کی وجہ سے اس کی دعا کو اللہ قبول ہی نہیں کرتے. حرام کی نحوست اتنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ کل جسد من نبت من سحت، ہر جسم کو جس کی پرورش حرام سے کی جائے، فالنار اولا بہ، تو اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. آگ کا وہ جسم آگ کا مستحق ہے کہ اسے آگ میں پھینکا جائے جس کی پرورش حرام سے کی جائے. میرے بھائی، آج اگر پرواہ نہ کی جائے کہ چلو خیر ہے، مال آنا چاہیے، مال کی تڑپ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی، مال مال جہاں سے مرضی آئے، لیکن ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ایسا بھی ہوتا ہے جو کمایا اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. اور قیامت کے دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، کوئی اولاد کام نہیں آئے گی اور نہ مال کام آئے گا. جو مال انسان مال مال کرتا ہے. اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے آپ ذرا، کتنی احتیاط کرتے حرام اور حلال کی، جبکہ ہم چھوٹا موٹا رزق کوئی بات نہیں ہے، اتنا کو تو لینا پڑتا ہے. اس کی کیا بات؟ چھوٹے موٹے رزق کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. صحابہ کی، سلف صالحین کی احتیاط دیکھیں. اور اللہ رب العزت نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا؟ ان اللہ طیب یقبل الطیب، اللہ طیب ہے اور طیب کو پسند کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، غلام نے ایک چیز، یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے، غلام کوئی کھانا لے کے آ گیا. کہاں سے لائے ہو؟ کہا جی میں زمانہ جاہلیت میں دکانداری تھی میری، ہاتھ دیکھنے والا یہ کام کرتا تھا تو وہاں سے لے آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. ایک سائیڈ پہ گئے اور اپنے حلق میں انگلی کو یا مسواک کو داخل کیا اور پریشان ہو گئے اپنے معدے سے اس چیز کو نکالنے. گھر والے کہتے ہیں آپ بڑی مشقت میں ہیں، پھر نکال لیجئے گا. کہتے واللہ لو لم تخرج الا مع نفسی فاخرجتها، کہ اللہ کی قسم اس کو نکالتے نکالتے میری جان بھی چلی جائے تو میں پھر بھی اس کو نکال کے چھوڑوں گا کہ رب مجھے سوال نہ کرے تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ کیوں آ گیا ہے. کتنی بڑی بات ہے، میری جان چلی جائے لیکن جو پیٹ میں حرام چلا گیا ہے
میں اس کو پیٹ میں نہیں رہنے دوں گا، اس کو باہر نکالوں گا، کیونکہ احتیاط ہے کہیں پیٹ حرام کی پرورش والا نہ بن جائے، کہیں یہ جسم حرام کی پرورش والا نہ بن جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم پر عذاب آیا، اور عذاب کی کیفیت کیا تھی؟ وہ کوئی بھی ہو، عذاب آیا تو سارے پہاڑیوں کی طرف نکلے، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اللہ نے پیغمبر وقت پہ وحی بھیجی، ان کو بتا دو تم لوگوں کے حرام کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو ٹالنا نہیں ہے۔ اور آج حرام کاری ہو رہی ہے، اور پھر رب کا عذاب کیوں نہ ٹوٹے، اللہ کے عتاب کا کوڑا کیوں نہ برسے؟ آج ہم حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر کام کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیا بڑے بڑے بزنس مین بھی حرام کاریاں کر رہے ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹا ایک ریڑھی بان بھی کہتا ہے جب تک جھوٹ نہ بولا جائے مال نہیں بکتا، جب تک حرام نہ کھایا جائے ہماری پوری نہیں پڑتی، جبکہ حرام کی وجہ سے جس کی پوری پڑنی بھی ہے اللہ اس کی پوری بھی نہیں پڑنے دیتا۔ برکت نہیں رہتی مال میں، اور میرے بھائیوں جس مال میں برکت آ جائے، میں نے پہلے عرض کیا برکت یہ ہے آپ کا مال جتنا ہے وہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہے، اور برکت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے لا يقبل اللہ صلاة امرئ فی جوفہ حرام، جس پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتے۔ کیا نماز ہے، کیا روزہ ہے، دکان پہ حرام کاری کر کے آ کے وہاں پہ بورڈ لگا دیا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور حرام کاری کر کے یہ پہلی سب میں نماز پڑھنے والا ہے، یہ تہجد گزار ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اس سے تو زیادہ بہتر نہیں ہے جو اتنا لمبا سفر کر کے بیت اللہ کی طرف جائے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے اس کے حرام کی وجہ سے۔ تو یہ نماز پڑھنے والے کی پرواہ اللہ کو بھی نہیں ہے، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے۔ دوسری آیت کو بھی سمجھیے گا، اللہ رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، لوگو ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ ما رزقناکم کا معنی کیا؟ جو ہم نے رزق دیا۔ رزق کس نے دیا؟ اللہ نے۔ مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو جس کی چیز ہے وہ بتائے گا یہ چیز ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں جی یہ کیا حرام حلال کی بحثیں تم نے چھیڑ رکھی ہیں، یہ تو مولویوں کی باتیں، ہر چیز میں حرام ڈھونڈ لیتے، ہر جگہ پہ حرام لے آتے ہیں۔ بھائی رزق رب کا ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو، تمہاری کیا جرت ہے کہ تم کہو میں خود حرام حلال کے پیمانے طے کروں گا؟ یہ رب پیمانہ بنائے گا، جو اللہ کہے گا وہ حرام ہے، جس کو رب حلال کہے گا وہ حلال ہے۔ تو اللہ کہتا ما رزقناکم، ہم نے رزق دیا ہے تمہیں، تو ہم بتائیں گے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اور جو اللہ کے رزق میں دیے ہوئے میں سے حلال کھائے، جو کہے جو مرضی آ جائے میرا ہے نا، میں محنت کرتا ہوں نا، تو بھائی میری محنت نہیں ہے، یہ رزق، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ مال، یہ بینک بیلنس، یہ کریڈٹ، جو کچھ بھی ہے یہ رب کا ہے، اور وہ بتائے گا کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز حرام ہے۔ جیسے یہودیوں پہ چربی کو اللہ نے حرام کر دیا، انہوں نے کیا کیا؟ چربی کا آئل بنا کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن ہیلا کر لیا۔ ہفتے کے دن ان پہ حرام کیا کہ تم نے شکار نہیں کرنا، انہوں نے وہ ڈیم بنا کے یا کھڈے بنا کے انہوں نے مچھلی کو وہاں روکا، اگلے دن آگے شکار کر لیا، ہیلا کر لیا۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہے، اس کو کسی ہیلے سے بھی آگے پکڑیں گے تو وہ پھر بھی حرام ہی رہے گی۔ میں آخر پہ کچھ صورتیں ذکر کرتا ہوں، آج کے زمانے میں تو اتنی صورتیں حرام کی ہیں، ہر بندہ حرام کے اندر ملوث ہے، اور پھر ہم ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھنا چاہتے، مال آنا چاہیے، ہماری سوچ یہ ہوتی اس کے پاس زیادہ میرا اور زیادہ ہونا چاہیے، پھر اس کے پیچھے حرام کی کوئی پرواہ نہیں، میرے بیٹے کی پرورش ہونی چاہیے، حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب اس کی پرواہ نہ کی جائے تو پھر ایسے ہوتا ہے، اللہ رب العزت پھر نفس کو خبیث کر دیتے ہیں۔ ایک نقطے کی بات کو یہاں سمجھیے گا، مال ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مال کمانا ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم مال لے کے آئے، میں محنت کروں گا تو مال زیادہ ہوگا، اگر میں حرام کاری کروں گا تو مال زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کا مسئلہ ہے، یہ رزق دینا رب کا مسئلہ ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوا تھا، رب نے لکھ کے بھیج دیا تھا کتنا رزق تجھے ملے گا، یہ تو اللہ نے پہلے سے طے کر دیا، جو ملنا ہے وہ تجھے ملے گا۔ اگر تو حلال سے کھائے گا تو اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، اور اگر حرام کرے گا تو اللہ اس میں سے برکت کو چھین لے گا۔ اور رزق یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دینا ہی دینا ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر حرام کاری کی جائے تو اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا البیان بالخیار، دو بندے سودا کر رہے ہیں کسی چیز کا، دونوں کا سودا ہونے لگا ہے، فرمایا ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا، یہ دونوں سچائی والی بات کرتے ہیں۔ یہ سر یہ ہمارا سودا ہونے لگا ہے، یہ چیز میں آپ کو بیچنے لگا ہوں، آپ اس کو خریدنے لگے، سچ یہ ہے کہ اس میں فلاں نقص بھی موجود ہے، اس میں یہ چیز ہے، یہ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ اگر سچ بولیں اور واضح کر دیں، جو کچھ ہے وہ واضح کر دیں، سر یہی چیز ہے، اس کے اندر کوئی دو نمبری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما، ان کی بیع میں، ان کی اس خرید و فروخت میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن کَتَمَ وَکَذِبَ، اگر یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، عیب کو چھپا لیتے ہیں، کچھ بتاتا نہیں ہے، وہ کوئی چیز چھپا لیتا ہے یا جھوٹی بات کرتا ہے، ان دونوں نے کچھ بتایا نہیں، جھوٹ بول دیا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، جناب یہ تو جینون ہے، لیکن وہ ہے دو نمبر۔ مثالیں تو بڑی دی جا سکتی ہیں، سر اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دو نمبری والی ہو، یہ سب کچھ جینون بات، سب کچھ اس نے غلط بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محقت برکت بیعہما، ان کی خرید و فروخت کی برکت کو اللہ رب العزت اٹھا لیتا ہے، ان کے مال میں برکت نہیں رہتی جب یہ جھوٹ بولتے ہیں اور عیب کو چھپا لیتے ہیں۔ میرے بھائی اگر سودا کرتے ہوئے برکت حاصل کرنی ہے تو واضح کر کے کیجئے، حلال رزق کمائیے، اللہ اس میں بڑی برکت ڈالے گا۔ اگلی آیت کو سنیے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ جو بات میں نے ابھی کی نا، عمل صالح، انسان کا نفس خبیث ہو جاتا ہے اگر وہ حرام کھائے۔ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ اہل عقل و دانش کے اماموں کو کہا جا رہا ہے، کوئی عام لوگ نہیں ہیں، انبیاء کو کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الرسول، رسولوں کی جماعت، انبیاء کو بھی نہیں، رسولوں کو کہا جا رہا ہے، رسولو تم نے حلال کھانا ہے، من الطیبات، طیبات میں سے کھانا ہے، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل نیک کرنا ہے۔ عمل نیک، عمل صالح اور عقل حلال کا کتنا گہرا تعلق ہے، کتنی گہری بات ہے یہ۔ اگر پاک اور نفیس چیز کھاؤ گے تو عمل صالح کا رویہ پیدا ہوگا، اور اگر حرام کھاؤ گے عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے، جب انسان حلال کھانے کا عادی ہو جائے، وہ اپنی زندگی کا اصول بنا لے کبھی حرام نہیں کھانا، مسجد میں آئے گا اس کا دل لگنا شروع ہو جائے گا، وہ قرآن کھولے گا اس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، وہ عبادت کرے گا اس کو لذت ملنی شروع ہو جائے گی، وہ سبحان اللہ کہے گا اس کو جنت کے پھلوں کی مٹھاس محسوس ہوگی، جب وہ اپنا اصول بنا لے میں نے حرام نہیں کھانا۔ اور جب یہ حرام کھائے گا اس کا مسجد میں دل بھی نہیں لگے گا، اس کا قرآن میں دل نہیں لگے گا، اس کی زبان کو فرصت بھی ہو تو ذکر جاری نہیں ہوگا، اگر یہ حرام کھانے والا ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے یہ کیا کہا کہ عمل صالح اور حلال رزق، عمل صالح حلال رزق کا بڑا تعلق ہے۔ اگر حلال رزق ہو تو انسان کا نفس، یہ نفس طیب ہو جاتا ہے، اور اگر حرام ہو تو نفس خبیث بن جاتا ہے، اور جب نفس طیب ہو جائے تو اس کی کیا ہی خوبصورت بات ہے، الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین، ان کو فرشتے جب ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو وہ بھی طیب کی بات کرتے ہیں، یہ طیب روح ہے، اس کو آسانی کے ساتھ قبض کرنا ہے۔ اور ایک نقطے کی بات بھی سمجھ لیجئے، نفس طیب عمل صالح کی تڑپ خود پیدا کرے گا، اور اب نفس خبیث وہ عمل صالح کی تڑپ نہیں پیدا کرتا، بلکہ وہ پیچھے اچاٹ ہو جاتا ہے دل عمل صالح سے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے نا، ایک کا نفس خبیث ہو گیا، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، لیکن آگے سے بھائی جو حابیل تھا اس کا نفس خبیث نہیں تھا، طیب تھا، تو رویہ کون سا نکلا تھا؟ آگے سے کون سی بات انہوں نے کی تھی؟ یہ نہیں کہا کہ میں بھی تجھے قتل کر دوں گا جواب میں، یا میں اس کا جواب دوں گا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تم مجھے مارنے کا ارادہ بھی کر رہا ہے نا، میں تجھے نہیں ماروں گا۔ کیوں؟ نفس طیب ہے، جب طیب نفس ہو جائے تو پھر رویے ایسے نکلتے ہیں۔ لیکن قابیل نے کیا کیا؟ فقتلہ، اس نے اس کو قتل کر دیا۔
اور قتل کیا تو اللہ نے اس کو ایک کوے کا شاگرد بنا دیا. کوا اس کو سکھا رہا ہے اپنے بھائی کی قبر تم نے کیسے بنانی ہے, تم نے اس کو کیسے دفنانا ہے. اور یہ ساری بات اللہ رب العزت سورہ مائدہ کے اندر بیان فرمائی. سامری کی مثال قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. سامری کا نفس خبیث ہو گیا, وہ جیولری کا کام کرنے والا, اس نے کیا کیا, ایک بچڑا بنا دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, کہا یہ تم نے کیا کیا, کذالک سولت لی نفسی, اس نے کہا میرے نفس نے مجھے یہ کام آسان کر دیا ہے میرے لیے. نفس نے, یہ نفس طیب اگر ہو تو یہ اچھا کام کرواتا ہے, اگر خبیث ہو جائے تو خبیث کام کرواتا ہے. اور سامری کو اللہ نے کیا سزا دی, حضرت موسیٰ کہتے ہیں اس کو اچھوت کی بیماری ہے, لامساس, کوئی بھی اس کو چھوئے گا تو یہ پریشان ہو جائے گا. ساری زندگی جنگلوں میں بھٹکتا بھٹکتا اکیلا تنہائیوں میں مر گیا, کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو, اللہ نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا. اور شہد کی مکھی کی مثال بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا کہ وہ طیب کھاتی ہے اور طیب ہی آگے دیتی ہے. اور کتنی برکت اس میں اللہ نے رکھی ہے, شفاء للناس. شہد جو وہ نکالتی ہے اپنے پیٹ سے, طیب لیتی ہے حلال کھا کے, جو حلال وہ دیتی ہے اللہ نے اس میں مومنوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے. کتنی بڑی بات, ایک مکھی ہے, انسان نہیں ہے, اشرف المخلوقات نہیں ہے, عام سا جانور ہے, لیکن اللہ نے اس کے شہد میں شفا رکھ دی کیونکہ وہ حلال کھانے والی ہے. اور جو حلال کھائے اس کے پیٹ سے طیب نکلتا ہے, اور اس کے رویے, اس کے عمل سے بھی عمل صالح کی بو آتی ہے, عمل صالح اس کو نصیب ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے, لا يدخل الجنہ غزی بالحرام, جو حرام کھانے والا ہے, جس کی پرورش حرام سے ہو, وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. میرے بھائی آج اپنی اولاد کو حلال کھلا کے جائیے, اللہ کی قسم آپ کی زندگی بھی بنے گی, آپ کی دنیا بھی آخرت بھی بن جائے گی. آج اولاد کے پیچھے انسان حرام کھا لیتا ہے, کوئی بات نہیں, بچوں کی زندگی کی دوڑ ہے, معیار زندگی بلند کرنا ہے. اگر حرام نہ کمایا تو کیا کریں گے, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. اور جی کہاں سے لے کے آئیں, پوری نہیں پڑے گی, کرنا پڑتا ہے, رسک لینا پڑتا ہے. ہم اگر یہ نہ کریں تو کہاں جائیں. دیکھو اگر بچے کو حلال کھلاؤ گے تو اس بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے. مبارک رحمت اللہ علیہ, کتنی بڑی بات, ان کے مالک نے ان کو رکھوالا رکھا اناروں کے باغ کا. ایک دن مہمان آئے, کہا جا انار لے کے آؤ. وہ انار لے کے, وہ ترش نکلا, کڑوا تھا. کہا تمہیں پتا نہیں ہے, مہمانوں میں میری بے عزتی کروا دی, تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کون سا انار اچھا ہے اور کون سا میٹھا ہے, کون سا برا ہے. کہا جی مجھے نہیں پتا. کہا جاؤ پھر لے کے آؤ. پھر لے کے آئے, پھر وہ انار وہی نکلا. کہنے لگے کہ تم جان کے کر رہے ہو میرے ساتھ, مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہو. کہا جی نہیں ایسا نہیں ہے, میں نے آج تک آپ کے باغ میں کبھی انار کو چکھا ہی نہیں ہے. مبارک رحمت اللہ. اچھا سننے والی بات, اس نے غلاموں کو بلایا, باقی لوگوں کو بلا, کہتے بتاؤ یہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے. اس کو سالوں سے میں نے رکھا ہوا ہے اور اتنے سالوں میں اس نے کبھی انار ہی نہ چکھا ہو. سارے غلام کہتے ہیں جی اللہ کی قسم ہم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کوئی بات, انہوں نے کچھ ایسا کیا ہو. من ترک للہ عوضہ اللہ, جو اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے. اگر تم کہو حرام کرنا پڑتا ہے, میں جاب نہ کروں بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا, اگر حرام نہ کروں بچوں کی پرورش کیسے کروں گا. تم اس حرام کو چھوڑو, اللہ کی قسم رب تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا. چند اناروں کو چھوڑا تھا نا, وہ مالک, غلام تھے یہ, مالک نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فاظفر بذات الدین, اپنے بچوں کی شادی کرو تو دین دیکھے کرو. جاؤ تم سارے گواہ ہو جاؤ, میں نے اس مبارک کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے. اللہ نے اس باغ کا مالک بنا دیا تھا. کیوں؟ انہوں نے اپنے پیٹ کو حرام نہیں جانے دیا. اور پھر ان سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ بن مبارک ہے, جس کو آج پوری دنیا جانتی ہے, جو بڑے بڑے اولیاء کا امام بنا ہے, جو اسلاف میں ایک بہت بڑا نام رکھنے والا محدث بنا ہے. یہ بیٹا پیدا کیوں ہوا؟ کیونکہ پرورش اس کی حلال سے ہوئی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کون نہیں جانتا؟ 1450 سال گزر گئے میرے بھائی, آج تک بخاری کی کسی حدیث کو کوئی ضعیف نہیں کر سکا. صحیح حدیثوں پہ کتاب لکھی امام بخاری نے, سارے مسالک کا اتفاق ہے, کوئی مسلک یہ نہیں کہتا جو مسلمانوں کا مسالک ہے.
سارے کہتے ہیں اس میں اتفاق ہے، اس کی حدیثیں ٹھیک ہیں۔ اتنا بڑا امام کیسے پیدا ہوا تھا؟ امام بخاری جب ان کے باپ مرض الموت میں تھے نا، تو احمد بن حفص ان کے پاس گئے، کہا بتاؤ ہمیں کوئی نصیحت کرو، آخری وقت ہے آپ کا۔ کہا مجھے کچھ نہیں آتا، بس ایک بات میں تمہیں کہہ دوں، ایک بات ہے میرے پاس، لا اعلم من مال درہما من حرام ولا درہما من شبہ۔ کہا ایک میرے مال میں ایک درہم ایسا نہیں جو میں نے حرام کا کھایا ہو، اور ایک درہم ایسا نہیں جو میں نے شبہ والا کھایا ہو۔ حرام تو دور کی بات ہے، اگر کسی بات میں شبہ پیدا ہو جائے یہ حرام ہے یا حلال ہے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اللہ نے کون سا بیٹا پیدا کیا؟ امام بخاری بنایا اس کو۔ اولاد فرما بردار نہیں ہوتی، جوتے مارتی ہے والدین، سبب کیا ہے؟ زندگی گزاری حرام کھا کے، اس کی پرورش کی حرام کے ساتھ۔ آج وہ در در کی ٹھوکریں کھانے والے ہوتے ہیں، تھکے کھانے والے ہوتے ہیں، اور کہتے نہیں ہمارا بیٹا ہماری سنتا نہیں ہے۔ اس کا نفس خبیث تو تم نے بنایا، اس کا نفس خبیث کرنے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ تم نے اس کو حلال کھلایا ہوتا، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھا ہوتا، میں حرام نہیں کھلا سکتا، میں حرام نہیں کما سکتا، اللہ کی قسم وہ بچہ آپ کے قدم دھو دھو کے پینے والا ہوتا۔ کسی کو اللہ ہدایت دیتا تو الگ بات ہے کہ حرام کھانے والے کا باپ، کھلانے والے باپ کا بھی بچہ اچھا نکلا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو بہرحال اپنے بچوں کو حلال کھلائیے، حلال کی بڑی برکات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دن امام مہمان بنے نا امام شافعی کے، تو کہا، امام شافعی کہتے ہیں 2 شکایتیں ہیں آپ سے۔ کیا شکایتیں؟ میری بیٹیوں نے ایک تو شکایت یہ کی ہے کھانا سارا ہی کھا گئے ہیں، اتنا کھانا تو کوئی بھی نہیں کھاتا، اتنا کھا لیا۔ دوسری شکایت یہ کی ہے ہم نے لوٹا پانی کا بھر کے رکھا تھا، یہ تہجد پڑھیں گے، آپ نے تہجد ہی نہیں پڑھی۔ میں تو بڑی تعریفیں کرتا ہوں، میرے استاد بڑے نیک ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو میری بیٹیوں نے مجھے شکایت کی انہوں نے تہجد نہیں پڑھی۔ کہتے ایسا نہیں ہے، کہ تمہارے مال کی برکت ایسی تھی، حلال مال کی برکت ایسی تھی، میں کھاتا تھا مجھے لذت مل رہی تھی، میں نے کہا حلال سے جتنا پیٹ اور بھرا جائے اور بھر لو، اس لیے میں نے کھانا زیادہ ذرا کھا لیا۔ دوسری بات جو تم کہہ رہے ہو نا میں نے تہجد نہیں پڑھی، ہاں واقعتاً تمہارا لوٹا پڑا رہا پانی کا، وضو میں نے نہیں کیا، تہجد میں نے چھوڑی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ یہ ہے کہ عشاء کے وضو سے میں رات جاگتا رہا، میں ایک حدیث میں غور و فکر کرتا رہا، اتنی برکت ہوئی حلال کھانے کی، میں نے ایک حدیث میں سے 150 مسئلہ نکالا ہے، اور اسی وضو کے ساتھ میں نے صبح تہجد کی نماز بھی پڑھ لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد کو اپنی سکھا کے جاؤ، اور خود بھی اپنی اس نہج پہ پرورش کرو، یا اس نہج پہ اپنے آپ کو چلاؤ، ہم نے حرام کبھی نہیں کھانا۔ ابن سمان دیکھ احتیاط ہے نا، ہم کہتے، ہم سے کئی دفعہ مجھ سے بندے سوال پوچھتے آ کے جی یہ گروی مکان لینا جائز ہے؟ ہم کہتے جائز ہے، حدیث میں ذکر ہے، بالکل جائز، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جی یہ مسئلہ ہے لوگ گروی لے کے خود رہ لیتے، شک آ گیا، احتیاط ہے، ہم یہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اس کو اپنی نوک پہ رکھو جوتے کی، میں نہیں کروں گا ایسا کاروبار جس میں حرام شامل ہے۔ آپ کوئی کام کرتے ہیں، یہ تو میں مثال دے رہا ہوں، پراپرٹی کا ہے، کوئی بھی لین دین ہے، اگر اس میں حرام شامل ہے میں اس کاروبار کو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں حرام شامل ہو گیا ہے۔ اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کوئی بھی ایسا کاروبار جس میں حرام ہو یا جس میں گناہ کا کام کیا جاتا ہو وہ کاروبار حرام ہے، چاہے وہ جو مرضی کام ہو۔ ابن سمان بکری کا سودا کر رہے ہیں، احتیاط دیکھیں ذرا کیسے، ہم تو چھوٹی موٹی بات کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، احتیاط یہ بکری کا سودا ہو گیا، سارے معاملہ ٹھیک ہے، سودا ہو گیا، کوئی اس میں نقص نہیں ہے، کہتے 1 منٹ ٹھہر جاؤ، چند دن پہلے میں نے اس کا دودھ پیا تھا، روٹین نہیں ہے، چند دن پہلے ایک دفعہ ایسے ہوا میں نے اس کا دودھ پیا، مجھے یوں لگا کہ اس میں جو ہے نا وہ نمکین وہ دودھ زیادہ تھا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اگر تم سودا منسوخ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کتنی احتیاط ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، وہ عورت آئی تھی نا، احتیاط دیکھیں میرے بھائی، اس نے کہا میں رات کو کپڑے سلائی کرتی ہوں اپنے چراغ کی روشنی میں، اور کبھی میری چراغ نہیں جلتا، آسمان کا چاند جل رہا ہوتا ہے، مجھے بتاؤ جتنا نفع میں اس میں لیتی ہوں اتنا نفع وہاں بھی لے سکتی ہوں کہ نہیں لے سکتی؟ احتیاط کا پہلو دیکھیں۔ اور آج ہم کس نہج پہ ہیں؟ یتیم کا مال بھی کھایا جا رہا ہے، رشوت بھی کھائی جا رہی ہے، رشوت اس کو تحفے کا نام دے دیا گیا۔ حضرت صحابی رسول ہیں عبداللہ بن رواحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جاؤ یہودیوں سے
جزیہ لے کر آؤ۔ بیٹھے، کہا جی ادھر آڈٹ ہوگا، لاؤ اپنے کھاتے سارے لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا جی لاتے ہیں، سونے جواہرات دے دیے، کہا یہ آپ کا انعام ہے، تحفہ ہے، ہمیں ذرا رخصت دے دینا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ظالم یہودیوں سن لو، تم نے جو کام مجھے بتایا ہے یہ آگ ہے، اس آگ سے میں کبھی اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ سارے یہودی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ بِهَذَا اِقَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی قسم اس وجہ سے زمین اور آسمان کا نظام قائم ہے، اس میں ایسے لوگ آباد ہیں جو تھوڑی سی بھی رشوت کو برداشت نہیں کرتے، اور آج یہودی ہم پہ غالب آ چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے خود کو خود مغلوب کر لیا ہے، ہمارا نظام رشوت کا، ہمارا نظام سودی بن چکا ہے، ہر جگہ پہ سود ہے، سودی قرضے لے لو، سودی کام شروع کر لو، تاکہ لوگوں کو کاروبار کے جھانسے دے کے ان کو حرام میں مبتلا کیا جائے، اور جو حرام میں چلا جائے اس کی برکتیں اڑ جاتی ہیں، اس کی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، اس کی نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ آج میرے بھائی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ آج قرض لیا جاتا ہے، اس لیے لیا جاتا ہے میں نے واپس ہی نہیں کرنا، اور جب قرض واپس نہ ہو یہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ، میں نے یہ حدیث پڑھی، اللہ کی قسم میں بڑی دیر روتا رہا، مجھے رونا آ گیا کہ میرے اوپر بھی یار کچھ قرض ہے، کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے جنازہ آیا، کہا میں نہیں پڑھوں گا، اس پہ قرض ہے، تم پڑھ لو۔ کوئی صحابی کہتا نہیں میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، چلو آپ جنازہ پڑھا دیں، پھر آپ جنازہ پڑھتے، یا آپ کہتے میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ ایک جنازہ آیا، آپ نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا، تم اس کا جنازہ پڑھ لو، اس پہ قرض ہے۔ ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے میں ذمہ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھا دیا۔ کچھ دنوں بعد ابو قتادہ سے ملاقات ہوئی، کہا وہ قرض دے دیا تھا؟ کہا جی نہیں دیا۔ پھر کچھ دن بعد ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول فرماتے ابو قتادہ بتاؤ اس کا قرض واپس کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اللہ کے رسول مصروفیت بڑی ہوگی، میں اس کا قرض واپس نہیں کر سکا۔ تیسری دفعہ پوچھا تو کہا جی ہاں میں نے کر دیا۔ فرمایا آن بردت جلدتہ، آج اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا ملی ہے۔ جب تک تم نے قرض نہیں دیا اس کو جنت کی ہوا تک نہیں پہنچی ہے۔ کیا بنے گا؟ حرام کھانے والوں کا کیا بنے گا؟ آج فنڈز کے نام پہ کیا کچھ کھایا جاتا ہے، بڑی بڑی تنظیمیں بنا کے، ویلفیئر ٹرسٹ بنا کے لوگوں کے چندے کو ہتھیا لیا جاتا ہے اور اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی کتنا اس کا وبال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مارکے میں شہیدوں کی لسٹ بن رہی ہے، صحابہ کہتے ہیں بھی مدعم بھی شہید ہے، اللہ کے رسول فرماتے اس کو شہید نہ کہو، اس کو شہید نہیں کہنا۔ اللہ کے رسول وہ میدان جہاد میں شہید ہوا ہے، وہ لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے، کہ اس نے ایک چادر مسلمانوں کی اٹھائی تھی، اللہ نے جو مال غنیمت جمع ہوا تھا نا، جو اجتماعی مال تھا، اللہ نے اس چادر کو جہنم کی آگ بنا کے اس کے گرد لپیٹ دیا ہے، شہید ہوا تھا یہ۔ تو میرے بھائی حرام کا لقمہ اگر چلا گیا تو کیا بنے گا؟ رشوت کی بات کو تو ہم کچھ سمجھتے ہیں، سود کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی نحوست اتنی ہے، الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امہ۔ اللہ اکبر۔ سود کے 70 گناہ ہیں، سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے بندہ اپنی ماں سے بدکاری کر لے۔ آج ہر چیز میں سود شامل ہو چکا ہے۔ کس چیز میں سود؟ ہمارا تو معاملات ہی سارے، کرپشن اس وجہ سے آتی ہے، ہمارے معاملات ہی سود پہ چلتے، ہمارا نظام سود پہ چلتا، ہم مقروض پہ مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم قرضوں کے بوجھ تلے اس وجہ سے ہیں، ہم نے قرضے بھی لیے تو سودی لیے ہیں، تو پھر ہمارا نظام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اجتماعی طور پہ بھی اس کی بڑی نحوستیں ہیں اور انفرادی طور پہ بھی اس کی بڑی نحوستیں ہیں۔ میرے بھائی آج ہم کسی جگہ پہ مثلا کوئی یتیم خانہ ہے یا کوئی مسجد ہے، بچوں کا کوئی کام، ہم وہاں سے بیٹھ کے کھا لیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیٹ ہی بھرنا ہے نا، لیکن جہاں کسی کا مال صدقے کا لگا ہوا، احتیاط کیا کریں وہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، کھجور پڑی تھی، آپ نے اس کو اٹھایا لیکن کھایا نہیں۔ بیوی کہتی کھا لیں، اللہ کے رسول آپ تو اکثر روزہ رکھتے، آپ تو کھاتے ہی بڑا کم ہے، آپ کی زندگی تو ایسے ہی گزرتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی ہو، اور صدقہ اللہ نے آل محمد پہ حرام کر دیا ہے، میں اس کو نہیں کھا سکتا۔ احتیاط دیکھیں میرے بھائی کتنی ہے۔ ہم مال بیچتے ہوئے تھوڑا بہت عیب کہتے کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جلدی جلدی یہ نکل جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا بنے گا اگر حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں آیا تو کیا ملازمت کرنے والوں کو یہ بات سوچنی چاہیے
اپنی ملازمت کو ٹائم پورا دو، جت کے پیسے لیتے ہو وہ وقت بھی دو۔ ہم کہتے ہیں میری حاضری تم لگوا دینا لیکن تنخواہ میں پوری وصول کروں گا، یہ بھی حرام میں آ جاتا ہے۔ حرام نہیں ہے؟ اپنی ملازمت کو اگر وقت نہیں دیا، کام نہیں کیا لیکن تنخواہ پوری لے رہے ہو تو تم اس حرام میں ملوث ہو گئے۔ اور کچھ لوگ جی مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ حقہ حرام ہے، یہ سگریٹ حرام ہے، شک ہے۔ کیوں شک ہے بھائی؟ اس میں نشہ ہے، یہ حرام ہے، اور اس کی تجارت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ شراب کو بیچنا، سگریٹ کو بیچنا حرام ہے۔ اچھے اچھے مولوی صاحب اور اچھے اچھے نمازی لوگ اپنی دکان پہ سگریٹ بھی رکھی ہوئی ہے، میں اس کا بھی سودا کرتا ہوں، یہ حرام کھانے والا ہے۔ اور جب یہ حرام کھائے گا نفس خبیث پیدا ہوگا، اور نفس خبیث اس کے عمل صالح کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ ٹائم ہو گیا، ورنہ بڑی چیز، بیمہ پالیسی، نوکری کی بیمہ کی جاتی، کسی کے اپنے ذات کا بیمہ کیا جاتا ہے، کارخانے کا بیمہ کیا جاتا ہے، سارا سودی نظام حرام ہے۔ بانڈز کا کاروبار کتنا چلتا ہے، لوگ پڑھے لکھے بانڈ خرید لیا جی میں نے، حرام جوا ہے، جوا بھی ہو رہا، سود بھی ہو رہا، اور آج کہتے ہیں ہم بڑے پٹ رہے ہیں، ہم مسلمان بڑے مظلوم ہو گئے۔ دیکھو تو صحیح ہماری حالت کیا ہے۔ اگر حلال ہو تو اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ نفس کو طیب کر دیتا ہے، اور برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان سکون کی زندگی بسر کرتا ہے اور آنے والی نسلیں بھی سکون میں رہتی۔ اللہ ہمیں حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے ہمیں ہر وقت محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔